کسی کو اگر ملینئر بننا تھا تو بڑا کام کرنا پڑتا تھا, بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. مال بھی آ گیا, شہرت بھی آ گیا, خوبصورتی بھی آ گئی, ڈیورس کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, میرج کے ریٹ گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پرابلمس کو سالو کرنے کا سکل چاہیے, ہمیں پرابلمس کو فیس کرنے کی اسٹرینتھ چاہیے. اپنے آپ کو صحرا میں چلنے والے اونٹ کی طرح بنا لو, جیسے اونٹ اپنے آپ کو صحرا میں چلنے کا عادی بنا لیتا ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے. یہ حالات ہے کہ صحابہ بھی بھوکے ہیں اور آپ بھی بھوکے ہیں, اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں. آج اگر دیکھیں تو مالدار ہونا, لوگ اوور نائٹ ملینئرز بن رہے ہیں. کسی نے چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, کوئی ایک چیز کلک ہو گئی, اوور نائٹ ملینئر بن گئے. لیکن آج سے پہلے تو یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. کسی کو اگر ملینئر بننا تھا تو بڑا کام کرنا پڑتا تھا, بڑی محنت کرنی پڑتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسانوں کے پاس آ گئی ہیں. مال بھی آ گیا, شہرت بھی آ گیا, خوبصورتی بھی آ گئی, اپنے آپ کو کیسے اچھے سے اچھا رکھنا, ساری کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں. لیکن اسی کے پیرلل اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے, انسانوں کے اندر اسی حساب سے ڈپریشن کا ریٹ کیا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. سٹریس کی میڈیسنز اور علاج اور ڈسکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈیورس کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, میرج کے ریٹ گرتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کی پیدائش جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اول تو شادیوں کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. ینگسٹرز کیا کہہ رہے ہیں, شادی کرنی ہی نہیں ہم نے, اور جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے. ناؤ دس از واٹ از ہیپننگ. ایک طرف فیسلٹیز زیادہ ہیں, اپرچونٹیز زیادہ ہیں, انوائرمنٹ ایسا ہے, اور دوسری طرف کیا ہے, انسان کا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا ہے کہ مشکلات, آزمائشیں, پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ان آزمائشوں, ان مشکلات, ان پریشانیوں, ان تکالیف کے لیے پریپیئر کرنا ہے. ہم پرابلمس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پرابلمس ہماری زندگی سے ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں پرابلمس کو سالو کرنے کا سکل چاہیے, ہمیں پرابلمس کو فیس کرنے کی اسٹرینتھ چاہیے, ہمیں پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو سکل چاہیے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم مصیبتوں اور آزمائشوں کو کیا کرتے ہیں, نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھو کہ یہ جو مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ ہر وقت لائف میں رہیں گی. اس کا کانسیپٹ ایسے ہی سمجھو کہ اپنے آپ کو اونٹ کی طرح بنا لو, اپنے آپ کو صحرا میں چلنے والے اونٹ کی طرح بنا لو, جیسے اونٹ اپنے آپ کو صحرا میں چلنے کا عادی بنا لیتا ہے. تو پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے کیا ہے, یہ کیمل والا کانسیپٹ ہمیں اپنی لائف میں لانا پڑے گا کہ جس طریقے سے ایک اونٹ ہے, صحرا کا انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈیزرٹ کا انوائرمنٹ دیکھیں تو اس انوائرمنٹ کے اندر کیا ہے, گرمیوں میں اگر دیکھیں تو شدید گرمی کی حالت, 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سورج ہے, کوئی شیڈ نہیں ہے, کوئی پانی نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو آندھی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس آندھی کے چلنے کی وجہ سے جو ریت اڑتی ہے, تو ریت جو ہے وہ اس اونٹ کے ناک میں بھی جا رہی ہے, منہ میں بھی جا رہی ہے, آنکھوں میں بھی آ رہی ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ان سب حالات کو جاننے کے باوجود کبھی کسی اونٹ نے اپنے مالک کو یہ کہا ہو کہ میں صحرا میں نہیں جاؤں گا, وہاں تو بڑی گرمی ہوتی ہے, میں صحرا میں نہیں جاؤں گا, وہاں تو پانی نہیں ہوتا, میں صحرا میں نہیں جاؤں گا, وہاں تو جب جو آندھی چلتی ہے میری آنکھوں میں اور ناک میں ریت جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ صحرا میں سروائیو کرنے کے لیے اس کا جو سٹرکچر ہے, اس کی جو آنکھیں ہیں, اس کی آئی لیشز ہیں, اس کا ناک, منہ سب بنا, لیکن اس کے باوجود وہ فیس تو کرتا ہے ان چیزوں کو. اسی طریقے سے کیا ہے, ہمیں اپنی لائف میں اس اونٹ کی طرح بننا ہے کہ جب کبھی مشکلات آئیں, آزمائشیں آئیں, تکالیف آئیں, تو ہم ان تکالیف کو فیس کرنے والے بنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی زندگی میں آزمائشوں اور تکالیف کو خود سے لے کے آنا ہے, لیکن اگر ہم نہ بھی چاہیں تو یہ تکالیف پھر بھی ہماری زندگی میں آئیں گی. لیکن ایک ہے اونٹ والا کانسیپٹ کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤ کہ آپ اس کو فیس کرنا سیکھو, اور دوسرا کیا ہے, اتنے کمزور بن جاؤ کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی اور انسان کولیپس کر گیا. تو یہ دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں. اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کی پرسنالٹی کے طور پہ گروم کرنا ہے. اپنے آپ کو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ان تکالیف اور مصیبتوں کو فیس کرنے کا عادی بناتے ہیں. اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آسانیاں نہیں تھی, مشکلات تھیں. آپ نے ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا, حالانکہ آپ تو اللہ کے حبیب تھے. دیکھیے کانسیپٹ
کیا ہوتا ہے؟ جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ ہم اس کو کسی قسم کی بھی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. اپنی اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ساری محنت ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے. والدین یہ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھے کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں, ہماری محبت کا تقاضا ہے. دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, لیکن زندگی کیسی دی؟ مستقل آزمائشیں, تکالیف اور پریشانیاں. اگر ہم فائنینشیل ایشوز کی بات کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ایسے وقت آئے کہ آپ نے 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور وہ چولہا کیوں نہیں جلا تھا؟ کیونکہ کچھ پکانے کے لیے تھا ہی نہیں. آگ تو اس وقت لگائیں گے نا کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جس میں پکانے کی ضرورت پڑے, تو کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں کہ جس کو پکایا جائے. آپ کے گھر میں 2 مہینے تک کیا ہوا؟ چولہا نہیں جلا. اور آپ کا گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ 2 چیزوں پہ, ایک پانی اور ایک کھجور. تو فائنینشیل یہ حالات ہیں. خندق کے دوران یہ حالات ہیں کہ صحابہ بھی بھوکے ہیں اور آپ بھی بھوکے ہیں, اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو کیا ہے, پیسے اگر ہوتے تو کھانا خرید لیتے, اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کھانا خریدا جا سکے. تو فائنینشیلی کیا ہوا؟ آپ نے مشکل ترین حالات گزارے لیکن آپ نے صبر کیا.